بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ممبرس, ویلکم ٹو دا ٹوڈیز پروڈکٹ ٹریننگ سیشن. آج جو ہے وہ پروڈکٹ ٹریننگ سیشن جس طرح ٹائنس کی پلیٹ فارم سے اپنے ممبرس کے لیے, اپنے کسٹمرس کے لیے مختلف ٹریننگ دی جاتی ہیں, جو ٹائنس کے جو پروڈکٹ ہیں جو اپنے کسٹمر جو ہمارے ممبر استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پراپر نالج دینے کے لیے ٹائنس جو ہے وہ مختلف پریزنٹیشنز دیتی ہے, مختلف ٹریننگز ہوتی ہے پروڈکٹ کے حوالے سے. تو آج کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی اسی ٹریننگز کا ایک حصہ ہے, پروڈکٹ ٹریننگز کا حصہ ہے. مختلف ٹاپکس پچھلی ویڈیوز میں جو ہے وہ ہم نے مختلف ٹاپکس کور کیے ہیں, چرٹوسان کیپسول, اسپیرولینا کیپسول, اس کے علاوہ سیل ریجوینیشن کیپسول, اس کے علاوہ کچھ ہیلتھ کیئر ڈیوائسز, BCM, پازیٹیو انرجی میوزک کوشن, میوزک ویسٹ بینڈ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی نالج ہوتی ہے ہماری پروڈکٹس کی سے ریلیٹڈ, جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جتنی بھی ایسی نالج ہے جو کسٹمرز کو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو, اپنے ممبرس کو جو ہے وہ نالج دے سکے, تاکہ وہ خود بھی جو ہے وہ پروڈکٹس استعمال جو ان کے لیے ایزی ہو, اور باقی وہ جن لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس سفیشینٹ نالج ہو, تاکہ وہ اور نالج جو ہے وہ فردر ڈپلیکیٹ کرے, اور آگے جو بندے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو پروڈکٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس بھی سفیشینٹ نالج ہو, تاکہ وہ نالج ان لوگوں کو دے, تاکہ وہ جو ہے وہ لوگ بھی ہمارے پروڈکٹس استعمال کر سکے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور آج کل کے دور میں ہر گھر کی ایک ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے اور آپ میں موسٹلی جتنے بھی لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کہ سب کے گھروں میں جو ہے وہ ہم فریج جو استعمال کرتے ہیں, فریج جو ہے لازمی ہوگا. تو آج کی جو پروڈکٹ جس پہ ہم بات کریں گے وہ فریج سے ریلیٹڈ ہے. اس ڈیوائس کو کہتے ہیں ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر. یہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ فریج کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایک ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر ہم ریکال کریں تو جب سے ہم نے فریج لیا ہوا ہے, مجھے یقین ہے کہ آج تک ہم نے اس کی صفائی جو ہے وہ نہیں کی ہوگی. اگر صفائی کی بھی ہوگی تو نارمل جو کنونشنل طریقہ ہے, پانی مار کے جو ہے بس اس سے مختلف چیزیں جو ہے وہ اس سے صاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے اس میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں, جو مختلف قسم کے پیتھوجنز ہوتے ہیں ہمارے فریجوں میں, ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ آیا فریج میں بھی کوئی بیکٹیریا یا وائرس یا ایسے کوئی پیتھوجن موجود ہیں, وہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ کیسے ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہے, اور ہم نے کیا کبھی ان کی صفائی بھی کی ہے, ان بیکٹیریاز, ان وائرسز کی. تو ان باتوں پہ جو مجھے یقین ہے آج سے پہلے ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا اور آپ کا جو فریج ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنی گندگی سے بھرا ہوا ہے, اس میں کتنی جو ہے وہ وائرسز ہوتی ہے, کتنی بیکٹیریا جو ہے وہ کتنی زیادہ تعداد میں بیکٹیریا جو کیسے ہماری ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے. اور بیسیکلی یہ ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کیا کرتی ہے, ہمارے فریج کو پیوریفائی کرتی ہے. اس میں جو موجود جراثیم ہے, اس میں جو موجود بدبو ہے, اس کو ختم کرتی ہے. کیسے؟ بائی جنریٹنگ اوزون اینڈ اینائنس, دو ایسے ہی گیس, اوزون گیس جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹرلائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اینائنز بھی یہ ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر جنریٹ کرتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے مختلف جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو جراثیم ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیوائس بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائی. یہ فریج کو, ہمارے ریفریجریٹر کو پیوریفائی کرنے کی ایک ڈیوائس ہے, ایک مشین ہے. وہ کیسے کام کرے گی اور یہ جو ہے وہ ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹریننگ. ریفریجریٹر از اے ٹریجر باکس. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ہمارے گھروں میں جو فریج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا. خزانے سے کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر کی جتنی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں. کھانا پینا, دوائیاں, پانی کی بوتلیں, جوس, کولڈ ڈرنک, ساری چیزیں جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں بس اس کو جو ہے وہ فریج میں ڈمپ کر دیتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ فریج کو ہم نے کیا ہوا ہے, ایک خزانہ بنائے ہوئے ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنی ساری چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہیں, ساری کیا ہے ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. کھانا ہم فریج سے لے کے استعمال کرتے ہیں, پانی ہم فریج سے لے کے پیتے ہیں, میڈیسن ہم فریج سے لے کے کھاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی جو ہے وہ فریج کی کنڈیشن کے بارے میں غور نہیں کیا کہ جو چیزیں اتنا بڑا ہمارے کھانے کا خزانہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, ہماری
جتنی بھی لائف ٹائم میں جو ہم چیزیں ڈیلی روٹین میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو فریج میں رکھتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے کہ جو ہمارا فریج ہے وہ چیزیں رکھنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ واٹ از یور ریفریجریٹر لائک؟ ہمارے ریفریجریٹر جس طرح آپ کو نظر آئے, ٹھیک ہے, میں نے جس طرح ذکر کیا, ہم جو بھی چیز ہوتی ہے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں, بوتلیں, پانی کی بوتلیں, کولڈ ڈرنکس, جوس, اس کے علاوہ دودھ, دہی, گوشت و جو بھی چیز ہوتی ہے, تاکہ وہ کیا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ فریج میں رکھتے ہیں. اب ہم صفائی کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا فریج جو ہے وہ کتنا صاف ہے. تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی, ایک تجربہ کیا گیا تھا, کیا دکھانے کے لیے کہ ہمارا جو فریج ہے اور ٹوائلٹ, ٹھیک ہے, تو ٹوائلٹ اور فریج میں جو ہے وہ کون سی چیز سب سے زیادہ صاف ہے. ہمیں ویسے کیا معلوم ہوگا, ہم تو یہی تصور کریں گے کہ ہمارا فریج آبویسلی سب سے زیادہ صاف ہوگا, کیونکہ ٹوائلٹ ہمیں ویسے بھی گندی چیز لگتی ہے, اس میں مختلف وائرس ہوں گے, بیکٹیریا ہوں گے. لیکن کیا ہم نے پریکٹیکلی اس پہ کبھی غور کیا ہے, کبھی کوئی ڈیمونسٹریشن کی ہے؟ تو یہی ڈیمونسٹریشن اسی لیے کی گئی تھی تاکہ جو آڈینس ہے اس کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی فریج اور آپ کی ٹوائلٹ میں سے کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ گندی ہے. تو اس ڈیمونسٹریشن کا نتیجہ کیا نکلا, جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کہ جو فریج ہے, اس ڈیمونسٹریشن میں یہ ظاہر ہوا کہ جو فریج ہے وہ ایز کمپیریٹیولی ٹو ٹوائلٹ ہمارا وہ زیادہ گندا ہے. وہ کیوں؟ تجربہ کس طرح ہوا کہ ایک کاٹن سویب جو ٹیسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, فریج کی سرفیس سے ایک سیمپل اٹھایا گیا, اسی طریقے سے ٹوائلٹ کی سرفیس سے بھی ایک سیمپل اٹھایا گیا. پھر اس کی جو کلچر اسٹڈی ہوئی, بیکٹیریل کلچر جو ہے گرو کیا گیا, ان سیمپلس کو جو اس پہ ڈالا گیا. پھر دیکھا گیا کہ کس جو ہے وہ دو کلچرز تھے, ایک فریج کا کلچر, ایک میں جو فریج کے سویب کے سیمپل ڈالے گئے تھے, دوسرے میں جو ٹوائلٹ سویب کے سیمپل. تو جو فریج کا سیمپلس تھا اس میں بیکٹیریا کی گروتھ ایز کمپیریٹیولی ٹو دا ٹوائلٹ زیادہ تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ بیکٹیریا کی کوانٹٹی جو فریج والے سیمپل میں اس میں سب سے زیادہ تھی. تو اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارا فریج ہے وہ ہمارے ٹوائلٹ سے سب سے کمپیریٹیولی ہمارے ٹوائلٹ سے زیادہ گندا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم کس چیز میں رکھ رہے ہیں, فریج میں نہیں بلکہ ٹوائلٹ میں رکھ رہے ہیں. جب ہم اس کا خیال نہیں رکھتے, فریج کی ہیلتھ کا پراپر خیال نہیں رکھتے, تو تب بھی جو ہے وہ اس طرح سے شو ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ کون کون سے بیکٹیریاز جو اسٹڈی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی اسٹڈی کیا گیا کہ کون کون سے بیکٹیریا جو ہے وہ ہماری فریج میں پائے جاتے ہیں. تو جو ویجیٹیبلز ہیں اس میں کون سی بیکٹیریاز ہوتے ہیں؟ شگیلا جو سب سے زیادہ خطرناک بیکٹیریا ہے, ٹھیک ہے, شگیلا اس بیکٹیریا کا نام ہے. کیا کیا بیماریاں کوز کر سکتا ہے؟ فیور, بخار, ایبڈومینل پین, ہمارے پیٹ کا درد, اس کے علاوہ ڈائسینٹری اینڈ شوک, یہ ساری مختلف بیماریاں ہیں جو شگیلا کوز کر سکتی ہے. اس کے علاوہ پورک میں کون کون سی بیکٹیریا پائی جاتی ہیں؟ اس یرسینیا بیکٹیریا پائی جاتی ہیں, اور وہ کون سی بیماریاں کوز کر سکتی ہیں؟ معدے کا انفیکشن, آنتوں کا انفیکشن, اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, اس کے علاوہ اپینڈیسائٹس جو اپینڈکس کا درد ہوتا ہے وہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اپینڈیسائٹ جو بیسیکلی اپینڈس جو ہے وہ اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سر درد یعنی کہ ہیڈ ایک. تو یہ مختلف بیماریاں جو ہے وہ یرسینیا جو بیکٹیریا ہے یہ کوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انڈے اور گوشت کے سیمپل جو ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کون کون سے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں؟ اس میں سلمونیلا اس بیکٹیریا کا نام ہے جو اس سیمپل میں پایا جاتا ہے. یہ کون سی بیماریاں کوز کر سکتا ہے؟ فوڈ پوائزننگ یعنی ہیضہ, گیسٹرو انٹرائٹس یعنی معدے کا انفیکشن, اور ٹائیفائڈ. تو یہ بیماریاں جو ہے وہ یہ سلمونیلا کوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ملک ہوتا ہے, دودھ ہمارے فریج میں جو پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کون سے بیکٹیریا ہوتے ہیں؟ لیجیریا مونوسائٹوجنس, یہ اس بیکٹیریا کا نام ہے جو دودھ کے سیمپلز میں پایا جاتا ہے. یہ کون سی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ فیور یعنی بخار کا لگنا, ہیڈ ایک, سر درد لگنا, اس کے علاوہ نوزیا, دل کا خراب ہونا,
اور سیپٹیسیمیا بیسیکلی ایک بیماری ہے جس کو بلڈ پوائزننگ کہتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کے اوور آل بلڈ کو جو ہے وہ انفیکٹ کرتا ہے، اس کو سیپٹیسیمیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ میننجائٹس، دماغ کا انفیکشن، میننجس بیسیکلی یہ ایک پوری کورنگ ہوتی ہے ہماری برین کے اراؤنڈ، تو اس میں جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری، یہ بیکٹیریا کون سی بیماری کاز کر سکتے ہیں؟ فیور، ہیڈ ایک، نوزیا، سیپٹیسیمیا اینڈ میننجائٹس. اس کے علاوہ جو فروزن میٹ ہے، ٹھیک ہے، جو جما ہوا میٹ ہے، جو ہم اوپر والے پورشن میں جو گوشت رکھتے ہیں وہ بالکل فروزن ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کون سے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں؟ اسٹیفائلوکوکس اوریس اس بیکٹیریا کا نام ہے جو فروزن میٹ کے سیمپل میں جو ہے وہ دیکھا گیا تھا. اور یہ کون سی بیماریاں کاز کر سکتا ہے؟ وومیٹنگ یعنی الٹیاں لگنا، فیور بخار کا لگنا، اور ڈائریا یعنی کہ آنا. تو یہ مختلف قسم کے بیکٹیریا جو ہمارے فریج میں پائے جاتے ہیں. تو آپ تصور کر لیں کہ جو بھی چیزیں ہم اس میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی سراؤنڈنگ میں، اس کی انوائرمنٹ میں اتنی ساری بیکٹیریاز بھی ہیں. ظاہری بات ہے ہم اگر فوڈ کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، جس طرح فروزن میٹ ہے، ٹھیک ہے، تو فروزن میٹ میں کیا ہے؟ اسٹیفائلوکوکس اوریس، ہم اس کو نکال کے کھاتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی میں جا رہا ہے اور وہ جو ہے مختلف بیماریاں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ فریج میں بدبو بھی پائی جاتی ہے، نارمل روٹین کی بات ہے، ٹھیک ہے. بدبو کے سورسز کیا ہیں؟ اسپوائلڈ کوکڈ فوڈ ان دا فریج. ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر جو ہے وہ کوکڈ فوڈ کو رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اثر دراز پڑا رہتا ہے، اس پہ جو ہے وہ کافی ٹائم تک یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، نکالتے نہیں ہیں. تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بدبو کا ایک سورس بن جاتا ہے. تو جو آہستہ آہستہ وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ بدبو جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ویجیٹیبلز اور را میٹ اسٹورڈ فار اے لینتھی پیریڈ ان دا فریج. جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، یا جو را میٹ ان کوکڈ گوشت جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچا گوشت جسے کہتے ہیں، تو وہ اگر زیادہ عرصے کے لیے پڑا رہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی بدبو کا ایک سورس بن سکتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ بدبو پھیل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ان پیکڈ فوڈ ہوتا ہے، جو اکثر ہم خوراک رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوکڈ فوڈ ہوتا ہے یا ان کوکڈ فوڈ ہوتا ہے، اس کو پراپر ریپنگ نہیں کرتے، اس کو پیک نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایز اے سورس، یعنی بدبو کا جو ہے وہ ایک سورس ہوتا ہے اور اس سے جو ہے بدبو جنریٹ ہوتی ہے. اب آتے ہیں قدرتی اوزون جو ہے، اوزون کی افادیت کی طرف. اوزون کی افادیت ہم نے جو ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر میں بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے. جو اس کی جو کریکٹرسٹک فیچرز ہے، جو خصوصیات ہے اوزون کی، وہ کیا ہے؟ اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بدبو کو ختم کرتا ہے. اس کے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے مادوں کے ساتھ مل جاتا ہے جو بدبو پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور بدبو کو ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ جراثیم کش بھی ہے، جرمز کو بھی کل کرتا ہے. جرمز، آکسیجن کیا ہے، یہ اوزون کیا ہوتی ہے؟ یہ انسٹیبل آکسیجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہائیلی ایکٹیو آکسیجن ہوتا ہے. اس کو اپنی سراؤنڈنگ میں جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے خود کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو خود بھی اسٹیبل ہو جاتا ہے، سراؤنڈنگ میں جو چیز ہوتی ہے، جو وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے یا جو بھی پیتھوجن ہے، اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے، اس کو کل کر دیتا ہے. تو یہ فریج پیوریفائر کیا کرتا ہے؟ یہ اوزون جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اوزون جنریٹر جو ہے وہ اوزون گیس کیا کرتی ہے؟ جو فریج کی سراؤنڈنگ میں جو جرمز ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اس کو کل کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بدبو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں فریج پیوریفائر یہ انائنز بھی جنریٹ کرتا ہے، اور انائنز کو کہتے ہیں ایئر وٹامنز. انائن کو ایئر وٹامن بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کو صاف کرتا ہے، اس کی جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. ہمارے انوائرمنٹ میں اگر کوئی ٹاکسک چیزیں ہیں، کوئی جرمز ہیں، اس کے علاوہ جو بدبو ہوتی ہے، بیڈ آڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایئر وٹامن کہا گیا ہے. ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر کیا کرتا ہے؟ اٹ از پلیسڈ ان فریج، کو ہم فریج میں رکھتے ہیں. دا ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر جنریٹس اوزون. فریج میں رکھنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ اوزون اینڈ انائن جنریٹ کرتا ہے. پھر وہ اوزون اور وہ انائنس کیا کرتے ہیں؟ دے ریموو بیکٹیریا اینڈ آرڈر اینڈ اسٹرلائز اینڈ ایکسٹینڈ دا شیلف لائف آف فوڈ. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے فریج کی جو فریج کے انوائرمنٹ میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو جرمز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بدبو ہوتی ہے، بیڈ آڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ختم کرتا ہے. اینڈ ایکسٹینڈز دا شیلف لائف آف فوڈ. اور فریج میں جو خوراک ہمارا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے. شیلف لائف یعنی
وہ لائف جب تک وہ چیز خراب نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اینڈ کیپ دا اسٹوریج کلین وتھ فریش ایئر. اور اسٹوریج ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہم یہ مختلف چیزیں رکھ رہے ہیں تو اس کو کلین رکھتا ہے, صاف رکھتا ہے, اور فریشنس جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھتا ہے. تو جو بھی چیز ہم اس میں فریج میں رکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کی شیلف لائف جو ہے بڑھتی ہے اور وہ جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے. فنکشنز کیا ہیں اس ڈیوائس کے, جو ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر ہے. ان شارٹ اس کے کیا کیا فنکشن ہیں: ریموونگ آڈر, بدبو کو دور کرتا ہے ہمارے فریج سے. اس کے علاوہ اسٹرلائزیشن, جراثیم سے پاک کرتا ہے ہمارے فریج کا جو انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ جراثیم کش بناتا ہے اور کوئی بھی بیکٹیریاز وائرس اس میں گرو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کیپنگ فریشنس, تو ظاہری بات ہے جب اس میں بدبو نہیں ہے, جب اس میں کوئی بیکٹیریاز نہیں ہے, کوئی جرمز نہیں, تو جو خوراک ہم اس میں رکھ رہے ہیں تو وہ کیا رہے گا, فریش رہے گا. تو یہ تھا آج کا ملٹی فنکشن فریج پیوریفائر. یہ جو کوالٹی سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو یہ کوالٹی سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, مختلف کوالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس ہماری جو پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایز سچ ہم مارکیٹ نہیں کرتے, بننے کے بعد اس کے مختلف جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کوالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. جب وہ کوالٹی ٹیسٹنگ پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ کوالٹی سرٹیفکیٹ اس کو دیا جاتا ہے. کوالٹی سرٹیفکیٹ مختلف آرگنائزیشن, مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز دیتی ہیں جب وہ ان کو پوری تسلی ہو جائے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس کے ہیلتھ ہیزرڈ نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹس اس کمپنی کو دیا جاتا ہے, اس پروڈکٹ کا دیا جاتا ہے. تو یہ ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر کا سرٹیفکیٹ ہے, SGS ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ ملا ہے. تو کیا ہیلدی لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر کا استعمال کرنا ہے. یہ کیا کرتا ہے, ریموونگ بیڈ آڈر, بدبو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ ریموونگ آڈر فرام کلوزٹس اینڈ وارڈروب, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, فریج کے علاوہ جو نارمل الماری ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, ٹھیک ہے, اس میں بھی رکھ سکتے ہیں. یا جو کچن کیبنٹس ہوتے ہیں, جو کچن میں جو الماری ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے برتن وغیرہ یا مسالے جات وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اس کی جو ہے وہاں پہ جو بدبو ہوتی ہے, وہاں پہ جو جرمز ہوتی ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ یہ پروڈکٹ کل کر سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ آج کا جو پروڈکٹ ملٹی فنکشنل فریج پیوریفائر, اس پہ ہم نے بات کی. یہ بیسیکلی کیا چیز ہے, فریج کو پیوریفائر کرنے کے لیے ایک ڈیوائس ہے. فریج کے علاوہ کیا کر سکتی ہے, فریج کے علاوہ جو نارمل وارڈروب ہے, ہم گھروں میں جو الماریاں ہوتی ہے اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کچن کیبنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گاڑی ہوتی ہے نارمل, جو جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو اس میں رکھ کے اس کے انوائرمنٹ کو بھی اسٹرلائز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی صاف کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور اس سے پہلے ہمارے جو فیس بک پیج ہے آفیشیل ٹرانشی پاکستان کے نام سے, آپ اس کو جو ہے وہ لائک کریں. اس پہ یہ جو ویڈیوز آتی ہیں اس کو دیکھیں اور فردر جو ہے وہ اس کو آگے شیئر کریں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل ہے, یوٹیوب پرومو ٹائمز کے نام سے, تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کے ویڈیوز بھی جو ہے وہ آگے شیئر کریں اور خود بھی دیکھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.